ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. عیال کہتے ہیں کنبے کو، خاندان کو. تو یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ پاک کا کنبہ ہے. فأحب الخلق إلى اللہ من أحسن إلى عیالہ، اور مخلوق میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو اللہ پاک کے کنبے پر، کہ اللہ پاک کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. یعنی اللہ پاک کو وہ شخص محبوب ہے جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہو، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. اسی طرح حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، کہ دین یہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں جسے حدیث مسلسل بالاولیہ بالرحمہ بھی کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے. جو انسان مخلوق خدا کی خدمت میں لگتا ہے، جس انسان کے دل میں مخلوق خدا کی ہمدردی اور ان کا احساس ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ پاک کی خاص رحمتوں میں ہوتا ہے. اللہ پاک کی خاص نظر رحمت ایسے شخص پر ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، لیکن اس کا ایک حصہ اور اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کا جو قول نقل کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس روایت میں یہ بھی ہے، اسی روایت میں، کہ نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور طریقہ اور اعلیٰ ذریعہ وہ نصیحت اور خیر خواہی ہے. وہ نصیحت اور خیر خواہی ہے. یہ بات سمجھ لیں. دیکھیں، ایک چیزیں ہوتی ہیں فرائض، واجبات،
دوسری ہوتی ہیں نوافل یا مندوبات۔ تو فرائض اور واجبات تو وہ ہیں جو ہر صاحب ایمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ نوافل وہ ہے کہ جو انسان ادا کر لے تو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کو محبوب ہو جاتا ہے، لیکن ادا نہ کرنے پر گناہگار نہیں ہوتا۔ یعنی نوافل میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو ادا کر لیں، چاہے تو ادا نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جیسے اب نوافل بھی ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید جو نماز پڑھتے ہیں وہ نوافل ہے، صرف اس تک محدود نہیں ہے نوافل، یہ بھی سمجھ لیں۔ جیسے اب نماز فجر ہے، ظہر عصر مغرب، یہ فرض ہے، وہ پڑھ لی۔ بعض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی ہے، سنن مؤکدہ، اب وہ میں نے پڑھ لی کہ بھئی گناہگار ہو جاؤں گا۔ عشاء کے ساتھ وتر واجب ہے، وہ میں نے پڑھ لی۔ لیکن اب بعض نمازوں کے بعد نوافل پڑھنا، جیسے ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، وہ میں نے چھوڑ دی، نوافل نہیں پڑھے۔ یا اشراق، چاشت، توابین، تہجد ہے، یا مطلقاً نفل نمازیں، وہ میں نے چھوڑ دی کہ بھئی فرض تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور عبادات میں بھی نوافل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہو، لیکن نفلی صدقہ خیرات کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اور صدقے کے ذریعے یہ نفلی ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ سال کے دوسرے حصے میں نفلی روزے رکھنا اللہ پاک کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ پھر خاص طور پر ایام 20 کے روزے ہیں، پیر جمعرات کے روزے ہیں، خاص مواقع کے ہیں، یا ویسے ہی انسان نفلی رکھے تو ان کے ذریعے سے، ان نفلی عبادات سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے حدیث قدسی کا حصہ میں نے آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرنے کا سب سے جو بہترین ذریعہ اور راستہ ہے وہ نصیحت اور خیرخواہی ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اس چیز کو نوافل میں شامل نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں نوافل کا تعلق صرف عبادات سے ہے، نماز سے ہے، یا روزے سے ہے، یا صدقہ خیرات سے ہے۔ یقیناً ہے، لیکن اگر ایک انسان مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی نوافل میں شامل ہے، اور اس کے ذریعے بھی اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ اس حدیث قدسی میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے جو بندہ قرب حاصل کرتا ہے، تو نفلی عبادات کے ذریعے سے قرب میں سب سے بہترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ نصیحت اور خیرخواہی ہے۔ الدین النصیحت، آپ کے سامنے میں نے حدیث بھی بیان کی کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ علماء نے لکھا ہے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنا یہ مزاج بنا لے کہ میرے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی طریقے سے میں مخلوق خدا کے لیے فائدے کا باعث بن جاؤں، نقصان کا باعث نہ بنوں، میرے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ اب اس کا کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک ضعیف شخص ملا، بھائی مجھے سڑک پار کرا دے، آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے سڑک پار کرا دی، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ کسی نے کہا بھائی یہ خط آئے ہیں لیکن مجھے پڑھنے میں دشواری ہے، آپ پڑھ کے سنا دیں۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ نے وہ پڑھ کے سنا دیا، یہ بھی آپ نے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہوتی ہیں نا، یہ معمولی نہیں ہوتی، اس کے ذریعے بندہ اللہ پاک کو محبوب بن جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ بعض مرتبہ چھوٹی سی نیکی اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک اس کی بنیاد پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے کام آئے، میرا وجود کسی کے کام آ جائے، میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔
یہ خیر خواہی اور نصیحت اصل اسے کہا جاتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اس میں سے جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ سب سے اعلیٰ راستہ اور طریقہ وہ نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ تو اللہ پاک کو ایسا بندہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت میں لگا ہوا ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کی دنیاوی پریشانی اور مشکل کو دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کی پریشانی کو دور کریں گے۔ قیامت کے دن کتنی سخت ضرورت ہوگی کہ اللہ پاک مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ تو اس شخص نے اگر دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کیا ہوگا، اس کے کام آیا ہوگا، اس سخت پریشانی کے دن اللہ پاک اس کی پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کی ضروریات کے پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی ضروریات پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک یہ بندہ مخلوق خدا کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں۔ جو انسان بندوں کی خدمت میں لگتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، وہ آپ کو پریشانی میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی مشکلات کا حل کرنا اللہ پاک نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک اس کی مشکلات کو خود ختم فرما دیتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو صورتحال ہمارے ملک میں خاص طور پر درپیش ہے، ملک کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، بارشوں کی زد میں ہے، طوفان کی زد میں ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم وطن بھائی اس وقت بے آسرا ہے بالکل۔ تو ان کی خدمت یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ دیکھیے بات سمجھ لیں، اللہ پاک سے بندہ تعلق رکھتا ہے یا مخلوق سے، دو طرح سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے قانونی تعلق، ایک کہلاتا ہے جنونی تعلق۔ جیسے بندے اور اللہ پاک کا بھی تعلق ہوتا ہے، ہر بندے کا اللہ پاک سے الگ نوعیت کا تعلق ہے، آپس میں بندوں کا تعلق بھی الگ نوعیت کا ہے، لیکن ان تعلقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانونی تعلق، ضابطے کا، ایک ہوتا ہے جنونی تعلق، رابطے کا۔ قانونی تعلق کیا مطلب ہے؟ میں اللہ پاک کا بندہ ہوں، میں فرائض ادا کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرض قرار دیے۔ لیکن جنونی تعلق اسے کہتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ایک نفلی عبادت بھی مجھ سے نہیں چھوٹے۔ تہجد میں اٹھ رہا ہوں، اشراق چاش توابین، نفلی صدقہ خیرات، مخلوق کی خدمت، یہ جنونی تعلق ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف قانونی تعلق پر دنیا بھی نہیں چل سکتی۔ قانونی تعلق دیرپا نہیں ہوتا، پائیدار نہیں ہوتا۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ہے، آپس میں نکاح ہوا، لیکن کوئی تعلق محبت نہیں ہے، لیکن شوہر بیوی کے حقوق اس لیے ادا کر رہا ہے کہ شریعت نے مجھ پر اس کے حقوق رکھے ہیں، نان نفقہ ادا کر رہا ہے، گھر دیا ہے، رہائش دی ہے، روٹی کپڑا مکان، بس باقی نہ کوئی ہنسی مذاق ہے، نہ بات چیت ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے۔ یہ بھی میاں بیوی کہلائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ یعنی تعلق صرف ضابطے کا نہیں ہے، محبت کا تعلق ہے کہ حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور آپس میں قلبی محبت بھی ہے۔ آپ ان دونوں میں بتائیں کہ کس کی زندگی اچھی گزرے گی، قانونی تعلق والے کی یا جنونی تعلق؟ قانونی تعلق نہیں چلتا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ جنونی تعلق ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو مخلوق خدا ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ پاک کو مخلوق میں سے کون پسند ہے، محبوب ہے؟ جو اللہ پاک کے کنبے کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، جو مخلوق خدا سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے۔ میرے بچوں سے، میری اولاد سے جو شخص محبت رکھتا ہے، میں اسے محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میری اولاد سے، میرے بچوں سے جو بغض رکھے گا، میں اس سے نفرت رکھوں گا۔ یہ ایک دنیاوی مزاج ہے نا
ایک انسان کے بچوں سے بھی اگر کوئی محبت کرے انسان کو وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ میرے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے, اسے میری اولاد پسند ہے, میرے دل میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے. جو میرے بچے کو تھپڑ مار دے بلا وجہ, بلا سبب, بلا استحقاق, یا اس کو غصے سے دیکھ لے, مجھے وہ شخص مبغوض ہو جاتا ہے. کیوں؟ اسے میری اولاد ناپسند ہے. تو اللہ پاک فرماتے پوری مخلوق میرا کنبہ ہے, اور مجھے بھی اپنے بندوں میں وہ پسند ہے جو میری مخلوق کے ساتھ محبت رکھے گا. محبت کا ایک حصہ خدمت بھی, خدمت خلق. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ز سجادہ و دلق و تسبیح نیست, تصوف بجز خدمت خلق نیست. کہتے ہیں کہ تسبیح, مصلی, لوٹا, اس کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف تو مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے. یہ واقعہ آپ حضرت پہلے بھی سن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک رجسٹر ہے, اور اس رجسٹر میں مدینہ منورہ میں جتنے یتیم, بیوائیں, بے سہارا, مساکین, ضرورت مند, ان کے نام لکھیں, پتے لکھیں, اور ہر ایک کے سامنے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے. ایک بڑھیا کا نام تھا, اس کے آگے کسی خادم کا نام نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں طے کر لیا کہ چونکہ اس بڑھیا کا شاید کوئی خدمت کرنے والا سہارا نہیں ہے, کل سے اس کی خدمت میں خود کروں گا. صبح سویرے گئے, دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے جواب آیا, کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ آپ کے لیے پانی بھر کے لے آؤں, بکری کا دودھ دو لوں, گھر کی صفائی کر لوں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ صفائی کرنے والا, خدمت کرنے والا تو صبح کے سب کام کر کے جا چکا ہے. یہ حیران ہو گئے, نام بھی نہیں ہے, ایسا کون ہے؟ اگلے دن پھر صبح گئے, پھر یہی جواب ملا. تیسرے دن انہوں نے پکا عہد کیا کہ آج تو معلوم کر کے رہنا ہے. یہ رات کے آخری پہر چلے گئے اور قریب جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص دبے پاؤں آیا اور گھر کے اندر چلا گیا, کہا پردہ کر لو. پھر خدمت کر کے جب واپس جانے لگا, حضرت عمر اٹھے اور ان کو روک لیا, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جب اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. کہا آپ؟ کہا جی ہاں. یہ بڑھیا ایسی ہے کہ اس کے کوئی خدمت کرنے والا سہارا نہیں ہے, تو میں نے سوچا یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے, میں آ کے حسب توفیق خدمت کر کے چلے جاتا ہوں. یہ خلیفہ وقت ہے, یہ خلیفہ وقت ہے, حکمران اسے کہا جاتا ہے. آج حکمرانوں کی بھی بے حسی ہے, آج ہم بے حس ہو چکے ہیں. چاہے کوئی بے گھر ہو رہا ہے, بے در ہو رہا ہے, ڈوب کے مر رہا ہے, انسانی جان کی آج ہمارے نزدیک کوئی وقعت اور قیمت نہیں رہی. دل میں کوئی تڑپ اور درد محسوس نہیں ہوتا نا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے, خلیفہ وقت ہے, اسے حکمرانی کہا جاتا ہے. تو خدمت کا جذبہ یہ معمولی جذبہ نہیں ہے, مخلوق خدا کی محبت. ایک فاحشہ کا واقعہ لکھا جو بدکار عورت تھی, بدکاری کرتی تھی. وہ راستے میں آ رہی تھی, راستے میں دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے کیچڑ میں پڑا ہوا مرنے کے قریب ہے. اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا, اپنا چمڑے کا موزہ اتارا, قریب میں کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, بڑی اچھی حالت میں دیکھا. بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ زندگی تو ساری گناہوں میں گزری تھی, لیکن اس کتے کو پانی پلایا, اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری ایک بے زبان مخلوق پر رحم کیا, جاؤ آج میں تم پر رحم کرتا ہوں, تمہیں بخش دیتا ہوں. اللہ پاک کتنی مہربان ذات ہے. لیکن آج میں اتنا بے حس ہو جاؤں, ایک کتے پر مہربانی کی وجہ سے اللہ پاک مغفرت فرما سکتے ہیں, تو پھر جو اللہ پاک کی مخلوق ہے, اللہ پاک کا کنبہ ہے, میرے مسلمان بھائی ہے جو اس وقت موت و حیات کی کشمکش کا شکار ہے, کیا میں ان کے کام نہیں آؤں گا؟ کیا میرے دل میں کوئی ان کے لیے ہمدردی کی کیفیت اور جذبات نہیں اٹھیں گے؟ ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں راحت اور آرام کے ساتھ ہوں, رات کو آرام سے سو رہا ہوں,
دن میں آرام سے اپنے کام، دکان، کارخانے، اپنے جہاں بھی میری ترتیب ہے میں وہاں سکون اور عافیت سے جا رہا ہوں، 2 وقت کی روٹی عافیت کے ساتھ کھا رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچ لوں کہ اسی وقت ایک بڑی تعداد میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس وقت موت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. کیا میں بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری نہیں بنتی؟ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بلایا، کوئی معاملہ تھا اور وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو سمجھانے کے لیے ہمیں بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک راز، یہ آج تک میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے. فرمایا جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، مدرس تھا، تو ہر جمعرات کے دن میرا معمول تھا کہ میں اپنے شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. جمعرات کے دن شام کو میں ٹرین میں دیوبند سے سہارنپور، پھر سہارنپور سے دوسری ٹرین کے ذریعے سے تھانہ بھون پہنچتا تھا اور پھر جمعے کے دن وہاں سے واپسی دیوبند پہنچتا تھا، اپنے اسباق پڑھاتا تھا. یہ میرا معمول تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب معمول میں ٹرین میں سوار ہوا اور ٹرین لیٹ ہو گئی، اتنی تاخیر سے پہنچی کہ رات گئے تھانہ بھون پہنچی، غیر معمولی تاخیر ہو گئی. جب میں اسٹیشن پر اترا تو کوئی نہیں تھا، بالکل اندھیرا، اور قلی سب جا چکے تھے چونکہ ٹرین بہت تاخیر سے پہنچی. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہیں اور سامان ہے. وہ آواز لگا رہے بھائی قلی قلی، قلی کو بلانا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ کافی رات بیت چکی تھی کوئی قلی نہیں تھا. اور میں نے غور کیا سامان بھی کافی تھا، وہ اٹھانے سے قاصر تھا، اور میں نے اس کو پہچان بھی لیا. یہ شخص بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور مجھ سے بھی سلام دعا تھی. تو میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ یہ پریشان ہے، اس کے ساتھ بیوی بچے ہیں، یہ سامان اٹھا نہیں سکتا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے. تو میں نے اپنا عمامہ اتارا اور اس کو اس طرح باندھ لیا کہ اپنے چہرہ چھپا لیا. چہرہ چھپ گیا، میں جلدی سے قریب گیا، بھئی کیا کام ہے، کیا خدمت ہے. وہ سمجھا کہ قلی آ گیا، تو اس نے فلاں جگہ جانا ہے مجھے بتایا، اور کچھ سامان میرے کندھے پہ، عادت بھی نہیں تھی سامان اٹھانے کی. ایک انسان ہوتا ہے نا جس کا معمول ہوتا ہے، عادت، تو اس کو تجربہ اور عادت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کا جسم مضبوط کر دیتے ہیں. لیکن مجھ جیسا ایک کمزور آدمی ہے، طالب علم ہے، کہاں اٹھا سکتا ہے. فرمایا حضرت نے کہ سامان بھی زیادہ تھا، اس کندھے پہ رکھا، اس کندھے پہ رکھا، کچھ میں نے ہاتھوں میں اٹھایا جتنا اٹھا سکتا تھا، اور بڑی مشکل سے. میں نے کہا بھائی چلیے، اور کافی راستہ تھا پیدل. تو بہرحال پیدل پہنچ کر خانقاہ کے پاس سامان اتارا ایک مکان میں. اس نے کہا کہ میں اندر سے پیسے لے کر آتا ہوں، آپ ذرا یہاں ٹھہر جائیے. وہ جیسے ہی مکان کے اندر گیا میں فوراً خاموشی سے آ کے خانقاہ میں آ گیا. فرمایا اگلی صبح وہ شخص بھی خانقاہ آیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رات کا واقعہ سنایا کہ حضرت رات کو تو بڑا عجیب واقعہ ہوا. اس طرح میں اترا اور کوئی بھی نہیں تھا اسٹیشن پہ، ایک شخص رحمت کا فرشتہ بن کر آ گیا اور سامان بھی لائے اور پیسے بھی نہیں لیے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، میں نے ذکر نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ آج یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک معاملہ تھا، لیکن آج میں اس تمہیں فائدے کے لیے تمہیں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت مفتی صاحب کو جو مقام دیا وہ اس کی برکت سے دیا. یہ حقیقت ہے. اور اسی طرح مفتی اعظم ہندوستان، مفتی اعظم ہند جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، دارالعلوم دیوبند کے بھی رئیس افتاء. ان کا معمول تھا، ان کا معمول لکھا ہے، صبح جب گھر سے نکلتے دارالعلوم دیوبند کے لیے تو راستے میں کچھ مکانات تھے بیواؤں کے،
وہ خواتین جو بیوہ تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، ان کا معمول تھا ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے، اماں جان کوئی سودا چاہیے؟ وہ کہتی ہاں بھائی یہ پرچی لے لو، یہ پیسے اور اتنا دھنیا لے آؤ، اتنا پودینہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، ٹھیک ہے بھائی، دوسرا دروازہ کٹکھٹایا، اور پھر جا کر بازار سیدھا ان کا سودا سلف لاتے، ان کے حوالے کر کے پھر مدرسے جا کے دارالافتاء میں فتاویٰ لکھتے۔ یہ وہ مفتی ہیں جن کا فتویٰ پورے عالم اسلام میں چلتا تھا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا، سودا لائے اور بوڑھی اماں نے کہا کہ بھئی تم تو اس میں فلاں چیز کم لے آئے ہو، بھول گئے ہو، فلاں چیز غلط آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی کوئی بات نہیں، دوبارہ چلے جاتا ہوں، پھر چلے جاتے اور تبدیل کر کے پھر لے آتے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑے مقام سے اللہ پاک نے نوازا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خدمت بہت بڑی سعادت ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا، آج دیکھیں ہر طرف فتنوں کا ماحول ہے، ہر آدمی کرسی چاہتا ہے، ہر آدمی منصب کا خواہش مند ہے، ہر آدمی آج عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ کھیل چل رہا ہے نہیں چل رہا، چھینا جھپٹی چل رہی ہے، ایسا ایک ماحول گرم ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے کسی عہدے پہ آ جاؤں، میرا نام ہو جائے، چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو اس کے لیے بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ملک کی سطح پہ اس کے لیے بھی جو ہے رسہ کشی چل رہی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، بس میں کسی طریقے سے کچھ چیئرمین بن جاؤں، عہدیدار بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جاؤں، عہدے پر آؤں، لیکن آگے پھر کیا کرنا ہے اور میں کتنا مسئول ہو جاؤں گا؟ آخرت میں پوچھ، جتنا عہدہ بڑھتا ہے اتنی مسئولیت بڑھتی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں آتا ہے، ہر انسان سے پوچھو گے، ہر انسان نگہبان ہے، یہاں تک کہ گھر کا سربراہ یہ اپنے گھر کا بڑا ہے، اس سے اس کے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ادارے کا بڑا ہے پورے ادارے کے اس کے ماتحت ہے، جو ملک کا بڑا ہے پورے ملک کی رعایت اس کے تحت آتی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ایک عہدہ ایسا ہے، ایک منصب ایسا ہے کہ وہ اگر انسان کے اختیار میں بھی ہے، ہر انسان لے سکتا ہے اور وہ انسان سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، اور اس عہدے کی وجہ سے کوئی انسان اس سے حسد بھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ دنیا کے عہدے آپ دیکھ لینا کہ لینا بھی اختیار میں نہیں ہے، یا چلے لے لیا تو چھن جانا بھی اختیار میں کسی بھی وقت چھن جاتا ہے ایسا یا نہیں؟ صبح کو صدر ہے، شام کو بے قدر ہے، صبح کو وزیر اعظم، شام کو اسیر اعظم جیل میں ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھے شاہانہ ٹاٹ باٹ، کل کو دیکھ لے تو اپنے ملک سے بھی فرار، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کے عہدے بہت ناپائیدار ہے، یہ بہت عارضی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ ایک عہدہ ایسا ہے لینا بھی اختیار میں، کوئی چھین بھی نہیں سکتا اور اس کی بنیاد پہ کوئی حسد بھی نہیں کرے گا، وہ عہدہ ہے خادم بننا۔ خادم بننا یہ خدمت کا عہدہ، یہ عہدہ ہے باقاعدہ۔ ہر کے خدمت کر دیو مخدوم شد، ہر کے خود را دیدو محروم شد، فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، یہ دنیا کا اصول ہے۔ جو آج خادم بنے گا کل کو اللہ پاک اس کو مخدوم بنائیں گے، لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ ہر کے خود را دیدو محروم شد، لیکن جو اپنے آپ کو دیکھے گا میں تو کچھ ہوں بھائی، میں کیوں خدمت کر لوں، میں کیوں کروں، میں کیوں کروں، محروم شد۔ یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ، علماء، اولیاء اللہ، بڑے لوگ، بزرگ یا معاشرے کے وہ افراد کہ مخلوق ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ خادمیت سے مخدومیت تک پہنچے ہیں، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ پاک لوگوں کو ان کا خادم بنا دیتے ہیں، یہ مخدوم بن جاتے ہیں۔ آج میں براہ راست مخدوم بننا چاہتا ہوں، ہاتھ پیر ہلائے بغیر کہ بس ہر ایک میری خدمت کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساری بات کہ آج جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سب کے سامنے ہے، تو آج ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ان کے ہم وطن یعنی پاکستانی ہونے کے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے، بنیادی، وہ ہر مسلمان کی ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت، دعائیں کرنا۔ دعا ہر انسان کے اختیار میں، دیکھیں ہر اللہ پاک نے ہر کام کو تقسیم کیا ہے مخلوق میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عملاً جا کے خدمت میں حصہ لیتے ہیں، بعض مالی اعتبار سے لیتے ہیں، بعض کسی اور اعتبار سے سپورٹ کرتے ہیں،
لیکن دعا ایسا عمل ہے کہ اس میں ہر انسان شریک ہو سکتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز وہ ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا اللہ پاک سے، اور اصل ہے بھی دعا. تو بھئی دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں نا، کہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ سیلاب آفتوں کا آنا انسان کے اختیار میں تھوڑی ہے، کل کو وہاں ہے پرسوں یہاں آ جائے، یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں. میں شاید یہاں بیٹھ کے سمجھ رہا ہوں کہ میں بالکل محفوظ ہوں، مجھ پہ برے حالات نہیں آ سکتے، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. تو ہم ان کا احساس کریں، دعائیں کریں ان کے لیے، اپنی ہر دعاؤں میں اپنے ان مسلمان بھائی بہنوں کو یاد رکھیں. نمبر 2، ہر اعتبار سے انسان خدمت میں حصہ لے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جس کو اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے، بلکہ میں اس میں عرض کرتا ہوں، اس دن حضرت مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ اس میں یہ ضروری تھوڑی ہے جو مالدار ہوگا یا کروڑ پتی لکھ پتی ہوگا وہی مالی خدمت کرے گا. میں اگر غریب ہوں تو میرے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. میں 10 روپے اگر دینے پہ قادر ہوں، میں وہ 10 روپے دوں گا. اور دیکھیں تو آپ حضرات ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھتے ہیں، دین کا علم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، اخلاص کی. آپ 1 روپے اللہ کے راستے میں اخلاص سے دیں گے، اللہ پاک کو وہ اربوں کروڑوں سے زیادہ محبوب ہوں گے جو ریاکاری سے دیے جائیں. تو ہر انسان حسب توفیق ضرور حصہ دے. جتنے ہیں ہمارے بلوچستان میں بھائی پریشان ہیں، اندرون سندھ میں کیفیت پیدا ہو گئی، جنوبی پنجاب کا حصہ، ملک کے اس کے علاوہ دیگر حصے، جہاں آپ کو توفیق ملے، سب ہمارے بھائی ہیں. ملک کے جس حصے میں آپ کو توفیق ہے وہاں آپ کے جاننے والے ہیں، آپ خود جا سکتے ہیں، جس طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی، آپ کروڑوں روپے دے دیں. آپ کو کم توفیق ملی ہے، اللہ پاک مقصد یہ ہے کہ مالی استطاعت کم ہے، جتنی ہے آپ 10 روپے دے دیں، اس سے بھی کم دیں. ہم نے اپنے طلبہ سے بھی عرض کیا، بلکہ ہم نے اپنے شعبہ اسکول اور شعبہ حفظ و ناظرہ کے بچوں سے بھی عرض کیا، ان کو بھی جمع کیا. میں نے ان بچوں سے کہا کہ بھئی آپ بھی حصہ لیں گے، آپ کو جیب خرچی ملتی ہے، آپ کو 50 روپے ملے، آپ 10 روپے لا کے اس فنڈ میں جمع کرائیں. ہر ایک یہ مزاج بنے. ایک تو اس کا فائدہ ہے کہ بچے کا بچپن سے مزاج بنے کہ بھئی صرف لینے کا نظام نہیں ہے، دینے کا مزاج بنایا جائے. تو آپ حضرات سے عرض یہ ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی طریقے سے جو عملی خدمت ہم کر سکتے ہیں اس میں حصہ لیں، اور جس ترتیب پہ لے سکتے ہیں اس نقد رقم کے ذریعے سے حصہ لے لیں. اور کھانے پینے کا سامان اشیاء خورد و نوشت ہے، اللہ پاک نے وہ توفیق دی، اس کے ذریعے سے حصہ لے لیں. رضائیاں ہیں، کمبلیں ہیں، بستر ہیں، خیمے ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں ان کی اس وقت. تو جس ترتیب پہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا اپنا کام ہی ہے، میری دکان ہی غلے اجناس کی ہے، اللہ پاک نے یہ توفیق دے دی. تو جس ترتیب سے اللہ پاک نے توفیق دی ہے اس ترتیب پہ ضرور حصہ لیں، دعائیں بھی کریں، حصہ بھی لیں، لیکن با اعتماد ذرائع کے. جیسے بہت سارے اس وقت الحمدللہ اور اللہ پاک کے فضل سے اس میں بھی ہمارے دینی مدارس، مساجد اور جو ہمارے دینی اس طرح مقصد یہ ہے کہ تنظیمیں ہیں اور فاؤنڈیشن ہے، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت سرگرم ہے. جو نہیں کر رہے، جن کی ذمہ داری ہے، ان کی کوتاہی ہے، ان کا معاملہ ہے. بجائے اس کے کہ میں اب ان کو کوسنے لگ جاؤں، حکومت نے یہ نہیں کیا، فلاں نے، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، میں اپنا حصہ ڈال لوں. تو مستند علماء اس وقت کام کر رہے ہیں، دینی مدارس کام کر رہے ہیں، مساجد، اور آپ جیسے مخلص اور مخیر حضرات کی برکت سے ہی یہ کام چل رہا ہے. اور یہاں بھی آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ اس محدود جگہ میں جہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ دینی مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، بنین اور بنات کے ادارے ہیں، شعبہ اسکول ہے، وہاں پر الحمدللہ آپ حضرات کے ہی دعاؤں سے ہم نے ویلفیئر فاؤنڈیشن باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا ہے، حکومت سے رجسٹرڈ ادارہ ہے. اور یہ موقع ہے اور اس پر حق بھی ہے آپ حضرات کا کہ آپ حضرات بھرپور انداز میں، یا جہاں جہاں آپ حضرات کے قریب مدارس ہیں یا جہاں آپ کے تعلقات ہیں، جہاں بھی دے، لیکن مستند جگہ پر، مستند جگہ پر. تو بھرپور اس میں جو ہے آپ حضرات حصہ لیں، دعائیں بھی کریں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہمارے اس وقت جو مسلمان بھائی بہنیں سیلاب کی زد میں ہیں، بارشوں کی زد میں ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کی خوب مدد و نصرت فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ آسمانی زمینی آفتوں سے ہم سب کی ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہماری خالہ بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ہماری خالہ جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے ہمارے اموات المومنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سیف اللہ جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے ٹرسٹ العباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور نوٹس بورڈ پر باقاعدہ اس کا پورا اشتہار، اور بینک میں جو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے فاؤنڈیشن کا اس کا نمبر اور ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہے، آپ حضرات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔